جس بچے سے نجاست کا گمان ہو اسے مسجد لے جانا حرام ہے، جس سے نجاست کا گمان نہ ہو اسے لے جانا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی ہٹ درمی کرتے ہوئے نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں لے ہی آئے تو نابالغ بچے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ صف اول میں نہ آئے، اور اللہ کے گھر کے اللہ تبارک و تعالی کرے کہ ننھے بچے بچیاں ساتھ لانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک مان لیں، اور جو بعد دفعہ تو بچے سمیت پہلی صف میں جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب کوئی دیندار منع کرے تو یہ صاحب اس نصیحت کو برا سمجھتے ہوئے خلاف ہو جاتا ہے اس کے، اور اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اور زبان میں لگامی پہ اتر جاتا ہے، تو لہذا پھر دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے حرکات یہ نماز کے لیے، نماز سے پہلے جو ان ایسی حرکات سے بچنا چاہیے۔ نماز میں بچے کو اٹھاتے بٹھاتے اور آگے پیچھے کرتے، حتیٰ کہ اگر بچہ بولے یا رونے لگے تو نماز میں ہی اسے اشارہ کر دیتے ہیں، اور چپ کرانے کے لیے لاڈ پیار نہ جانے کیا کیا حرکتیں نماز میں کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے نمازیوں کا نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قطعاً خیال نہیں رہتا، بلکہ آس پاس کے نمازی بھی اپنی نماز کا خشوع اور خضوع کھو بیٹھتے ہیں، اور اگر اس نمازی کی یہ حرکات امر کثیر کی مقدار ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی اس نمازی کی۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، وہ جو ہے اسے بچنا چاہیے، ایسے کاموں میں سوچنا چاہیے وہ کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے، اور محبت توجہ کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے بجائے بچوں کے ساتھ محبت کرنے کی۔ اللہ کے ساتھ محبت اور اظہار بھی اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے اور محبت توجہ کا اظہار کس سے کر رہا ہے۔ کیا گھر میں لاڈ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے مسجد ہی اس کام کو ملتی ہے، یا لوگوں کو اپنی اولاد دکھانا مطلوب ہے، یا مسجد کو پارک سمجھ رکھا ہے جو بچوں کو سیر کرانے لے آتے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ خوف خدا کرے، اگر وہ خالق وہ مالک ناراض ہو گیا تو اس کے لیے قطعاً محال نہیں ہے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی وہ بچہ جس پر انسان فخر کرتا ہے تو اس سے چھین لے وہ مالک۔ اگر کوئی 8 یا 9 سالہ لڑکا کسی اگلی صف میں کھڑا ہو گیا تو حالت نماز میں اسے وہاں سے نہ ہٹائیں۔ تو محترم سامعین، یہ تنبیہ ہے، سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ صف بندی کے بارے میں یاد رکھیں کہ تنہا آدمی صف نہ بنائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صف سے علیحدہ تنہا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نماز کامل نہیں، آپ نے فرمایا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف سے علیحدہ تنہا نماز ادا کرتے دیکھا اور فرمایا نماز دوبارہ پڑھو۔ اس میں فقہا کے نزدیک تاکید اور تنبیہ ہے، اور امام ابو حنیفہ تابعی علیہ رحمہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک اکیلے آدمی کی نماز امام کے پیچھے جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو لہذا اپنی الگ نماز پڑھنے والے کا صفوں میں کھڑا ہونا مکروہ اور سخت منع ہے۔ تو محترم سامعین، کوئی عورت غیر محرم خواتین جو ہیں، بہنیں، ماں، بیوی جو محرم ہو، دوسری عورت جو غیر محرم ہو، بوڑھی عورت ہو، یا کوئی اور نماز کی غرض سے کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگے تو اس مرد کی نماز نہیں ہوگی اور عورت کی نماز مکروہ ہوگی۔ تو اس لیے ایسی عورت جو جوان ہو یا عمر کے اعتبار سے چھوٹی ہو مگر جسامت کے اعتبار سے جماع کے قابل محسوس ہو، یعنی شادی کے قابل محسوس ہو، اگرچہ نابالغ ہی ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ مرد اور ایسی عورتیں اکٹھے نماز شروع کریں،
بلکہ اگر عورت بعد میں نماز میں شامل ہو جائے تب بھی مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، مگر مرد کی نماز فاسد ہونے کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے، جو یہ شرطیں ہیں: نمبر 1، عورت قابل جماع ہو اور بے شک اس کی بیوی ہو یا محرم عورتوں میں سے کوئی عورت ہو۔ نمبر 2، ایک تحریمہ ایک ہی امام کے پیچھے با جماعت نماز میں دونوں شامل ہوں۔ نمبر 3، ایک ہی جگہ یا صف میں دونوں مرد اور عورت موجود ہوں، مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، امام نے نماز میں شامل ہونے والی عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، ایسی نماز ہو جس میں رکوع سجود ہوتا ہے، یعنی نماز جنازہ نہ ہو، عورت اور مرد عاقل بالغ ہو، مجنون نہ ہو، ایک رکن کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کی مقدار عورت مرد کے ساتھ نماز میں شامل رہے، دونوں مرد اور عورت کی سمت قبلہ طرف ہو، اگر مرد اور عورت کے درمیان ستون ہو یا کم سے کم کچاوا ہو، اونٹ جیسا کچاوا اونٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے لکڑی کا، یعنی ایک انگلی موٹا اور ایک ہاتھ لمبا ہو، یا درمیان میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہو، تو ان صورتوں میں نماز درست ہے۔ اگر ایک عورت مردوں کی جس صف میں کھڑی ہو تو 3 آدمیوں کی نماز فاسد کر دیتی ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف والا، اور دوسرا بائیں طرف والا اور تیسرا پیچھے کھڑا جو ہے۔ تو ایسی مسئلوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اگر 3 عورتیں ہوں تو ایک مرد دائیں طرف اور ایک مرد بائیں طرف اور ایک پیچھے کی ہر صف سے وہ 3 افراد جو عورت کے عین پیچھے کھڑے ہیں ان سب کی نماز نہ ہوگی، اور اگر عورتوں کی پوری صف ہو تو پیچھے جتنی صفیں ہیں ان سب مردوں کی نماز نہ ہوگی، اگر عورتیں ہوں تو 4 مردوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایک مرد عورتوں کے درمیانی طرف، ایک بائیں طرف، اور جو عورتیں کے پیچھے ہو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر عورتیں نچلی منزل پر ہیں اور مرد اوپر والی منزل پر، تو چونکہ مرد اور عورتوں کی صف سے پیچھے ہیں لہذا ان سب مردوں کی نماز نہ ہوگی، اور اگر عورتیں اوپر والی منزل پر ہوں اور مرد نچلی منزل پر، بے شک ان کی صف پیچھے تک چلی جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر آخری آدھی صف مردوں کی اور آدھی عورتوں کی ہو تو صرف ایک آدھی کی نماز نہیں ہوگی جو عورتوں کے ساتھ متصل کھڑا ہوگا، باقی سب کی نماز ہو جائے گی، اور اگر عورتوں اور مردوں کے درمیان لکڑی وغیرہ سے ستھرا ہو تو سب کی نماز درست ہے، اور اگر عورت کسی مرد مقتدی کے ساتھ کھڑی ہو اور مقتدی اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرے مگر وہ نہ ہٹے تو عورت کی نماز فاسد ہوگی، مرد کی نہیں۔ ہجرہ جو ہوتا ہے مردوں کی شکل والا، مردوں کی صف میں نہ کھڑا ہو، اگر کھڑا ہو جائے تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ خوبصورت جوان مرد کسی مرد کے ساتھ نماز پڑھنے تو کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو محترم سامعین، صفوں میں خلل چھوڑتے ہیں جو، حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ہمارے کندھوں یا سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر کھڑے ہو، آگے پیچھے مت کھڑے ہو، اور ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو لہذا اپنی صفیں سیدھی رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ختم کر دے گا اور تمہارے دل سیدھے کر دے گا۔ جو صف کو ملائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملائے گا۔ تو یہ صفوں کی شان ہے جو ملاتے ہیں، ان بندوں کی شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی صفیں سیدھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔